اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے جن کی صحیح تعداد صرف اللہ عزوجل ہی کو معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء علیہم السلام کا ذکر اللہ عزوجل نے قرآن مجید اور رسول اکرم نے احادیث مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو پیدا کیا۔ جب زمین میں فساد پھیلانے کی کیفیت عام ہوئی، زمین میں قتل و غارت ہونے لگی، تو جنات کے مکمل شر سے عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور و تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ مجھے آسمان اور زمین میں اتنا مقام اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہ آیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک خلیفہ کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی عبادت قائم شتانی کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی خلیفہ یعنی نائبند بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا، اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، جو حکمت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ عز و جل نے اپنی چمک کو مکمل جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، جس انسان یعنی آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، قیامت کے دن اہل ایمان جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کیجئے تاکہ ہمیں اس مصیبت یعنی میدان محشر کی ہولناکیوں سے نجات مل جائے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہیں کہ آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہ آیا تھے اور نہ بعد میں کبھی ہوں گے۔ اللہ نے مجھ پر درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا مگر میں نے نافرمانی کی، اس لیے میں آپ کی سفارش نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، یوں تو ہفتے کے سارے دن ہی ایک جیسے ہیں، لیکن سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچے کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس شیطان کا باپ آدم علیہ السلام کے پاس چکر لگاتا رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ مخلوق اندر سے کھوکھلی ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے جمع کی گئی مٹی سے پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے ان کی اولاد بھی مختلف رنگوں، نرمی، سختی، بد مزاج، خوش مزاج اور درمیانی طبیعت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعوی نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے جنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوتے رہے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جیسے کھنکھناتی مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا تھا کہ اللہ نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابلیس ایک مرتبہ موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کے بدن کی طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے مت ڈرو، یہ آدم علیہ السلام بالکل کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر ان میں روح پھونکی اور فرمایا، جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے
اور ان کا جواب غور سے سنو۔ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے سلام کا طریقہ وہی ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس جا کر کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام و رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت، اللہ کا انعام اور برکت بھی تم پر ہو۔ جنت میں جو بھی ہوگا آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی ہے، یہاں تک کہ موجودہ حالات میں آ چکی ہے۔ فرشتوں کو اولاد آدم کی خونریزی کا علم کیسے ہوا؟ فرشتے زمین پر جنات کے آپس کے لڑائی جھگڑوں اور خونریزی کو بچشم خود اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اولاد آدم کے بارے میں یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی انہیں خونریزی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ تو قادر مطلق نے قرآن پاک میں فرمایا، فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آباد ہونے والی مخلوقات کے حالات دیکھ چکے تھے، اسی لیے فرشتوں کو اس بات کا خدشہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا، میں اصل حقیقت کو خوب جانتا ہوں لیکن تم نہیں جانتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی حکمت معلوم کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں پھر فرمایا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی میں اس نئی مخلوق میں سے رسول، عابد، صدیق، شہید، زاہد، عالم اور صالح پیدا کروں گا۔ پھر ایک مرتبہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جب فرشتے فجر کے وقت بندوں کے اعمال لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے وہ نماز میں مصروف تھے، اور جب واپس آئے تب بھی وہ نماز فجر میں مصروف تھے۔ یعنی فرشتوں کو بقدر مصلحت و حکمت کی جو توفیق دی وہ انہیں انسان کے عبادت میں مصروف ہونے کی صورت میں دکھائی جاتی ہے۔ فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈالوں تو تم اسے سجدہ کرنا تعظیمی۔ بس جب ایسا ہوا تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ میں گر گئے۔ فرمان الہی ہے قرآن پاک میں کی، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو کھنکھناتی مٹی، سوکھی کھگارے سے پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ میں گر جانا۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ایک دفعہ رسول اکرم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی تو انہیں چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، کہا۔ اللہ تعالیٰ کے جواب میں فرمایا، اللہ آپ پر رحم کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم اور فرشتوں پر فضیلت۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کی خوب عزت افزائی فرمائی۔ قرآن پاک میں فرمان الہی ہے کہ جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس، شیطان کے۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور یہ پہلا پارٹ ہے، انشاءاللہ دوسرا پارٹ بھی جلدی آ جائے گا۔ شکریہ۔